ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین، اس وقت تقریباً رات کے 1 بج چکے ہیں میرے خیال سے. میں کل کی رات کا سفر کا بھی جاگا ہوا ہوں. بریلی شریف میں تھا، علاج کے لیے گیا تھا. 11:30 کی ٹرین 3:30 بجے آئی اور کوہر اتنا تھا کہ دلی پہنچتے پہنچتے فجر ہماری مراد آباد میں ہی ہو گئی. گاڑی چلی ہی نہیں، ایسے ایسے رینگتے رینگتے، اور 11:30 بجے ہم دلی ایئرپورٹ پہ اترے اسٹیشن پہ. اور اس کے بعد گھر گئے بمشکل تھوڑا سا جو 1-2 لوالا لینا تھا، نہائے اور نکل آئے. آج پورا دن سفر ہی میں چل رہا ہے. بہرحال ہمارے مہاراشٹر کے صدر محترم صاحب اور ساتھیوں کا کہنا ہے کہ کچھ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو. بھائی، ہم لوگ نصیحت کے کس قابل؟ کبرنا موت الکبرا، ہمارے بڑے مر گئے، ہم بڑے ہو گئے. ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا مرتا ہے تو نیچے والا اس کی جگہ لے لیتا ہے. اس لیے نصیحت کے لائق ہم تو ہوئے نہیں. ہاں، اتنی باتیں جو بڑوں سے سنا ہے ہم نے. جمعیت علماء جو ہے وہ امت کے خدمتگاروں کی ایک قوم ہے، ایک نسل ہے. خدمت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور 4 سال جو ہے وہ مالٹا کے جیل میں رہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے سب کے بڑے، کہ میاں جنت دوزخ سو اپنے عمل سے ملے گا. روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اچھے برے اعمال کرے گا، اس کی وجہ سے اس کو جنت ملے گا یا دوزخ. لیکن حقیقی خدا، یہ لفظ یاد رکھنے کی ہے، حقیقی خدا تو خدمت خلق ہی سے ملے گا، خدمت خلق سے ملے گا نہیں. بہت بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ حقیقی خدا کی اگر تلاش ہے وہ خدمت خلق ہی سے ملے گا، کسی اور خدمت میں نہیں ہے. خدا کا کسی اور خدمت سے نہیں. یہ جمعیت علماء کا کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کی جو مثالیں قائم کر کے گئے، اپنوں میں تو کیا ہی کیا ہے، غیروں میں. وہ بوڑھی عورت کی مثال سب لوگوں کو یاد ہے، روزانہ کوڑے کا کنٹرول ڈالتی تھی. کچھ دن بند ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے، وہ بوڑھی کوڑے کا کنٹرول کیوں نہیں ڈالتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے. جب ان کے گھر پہ پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں، اس بڑھیا کی خبر لیتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں کچرے نہیں پھینک رہی ہے. جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر کے بارے میں تو مشہور ہی تھا، تو ایک دم سے ہر بات کے اوپر وہ تلوار نکال دیتے تھے. تو بیٹی نے، بوڑھی نے کی بیٹی نے دیکھا کہ محمد تو ہے تو اتنا ڈر نہیں تھا، ساتھ میں عمر ہے، تو اس نے ماں سے کہا کہیں چھپ جا. بولے کیا ہو گیا؟ کہ عمر آیا تیری گردن اڑا کے جائے گا. بہت پھینکتی تھی کچرا محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دروازہ کھلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین کی جو صفت تھی وہ دکھائی. بڑھیا کی بات پرسی کی، سب کچھ خبر گیری کی، اور وہ بڑھیا اتنی متاثر ہوئی
کہ وہ بڑھیا بھی اور اس کی بیٹی بھی دونوں ہی مان لیا. خدمت خلق کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ہم لوگ اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. اپنے گھر میں تہجد بھی پڑھ لیں گے, کوئی اللہ کے بعد رونا کھونا بھی کر لیں گے, لیکن میرا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پڑوسی کے بارے میں انہیں کہا مسلمان. اور اس زمانے میں پڑوسی اکثر یہود ہوتے تھے. مدینے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہود ہوتے تھے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے بچے بھوکے ہیں تو آپ مومن کامل نہیں ہو. حدیث شریف میں حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی حیثیت نہیں ہے تو ایسی کوئی چیز مت پکاؤ, گوشت یا مچھلی جس سے پکانے سے خوشبو نکلے اور ان بچوں کو تکلیف ہو جن کو کھانا نہیں ملا, وہ بھوکے سو رہے ہیں. یہ ہے اسلام. اسلام ان چیزوں کی وجہ سے پھیلا. اسلام اللہ نہ کرے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, یہ تو یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے. اگر تلواروں کے پروپیگنڈے سے ہوتا تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ حکم کر دیتے. طائف میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ اللہ پوچھ رہا ہے اے محمد اگر آپ حکم کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم دونوں پہاڑوں کو بھیج دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایمان آج نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گے, اور اسی دعا کی برکت ہے آج پوری دنیا میں ہم لوگ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں, اسی دعا کی برکت ہے. تو آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کسی کے اوپر بھی فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں. ذرا سا ناراضگی ہو گئی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, بددعا دینا شروع کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھے, یہ اسلامی اخلاق نہیں تھا. نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اخلاق تھا, نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اخلاق تھا, نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اخلاق تھا, اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اخلاق تھا. یہ تو وہ اخلاق والے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہوئے تو مدینے کی گلیوں میں بیواؤں کا یتیموں کا لسٹ بنایا گیا اور ہر ایک کی گونیاں بنائی گئی, گیہوں اور دوسری چیزیں کھانے پینے کی, اور یہ کہا گیا یہ کون لے گا کہ میں لوں گا, اس گھر کی ذمہ داری کون کہ میں لوں گا. امیر المومنین کے خزانے سے سامان جانا ہے, کھانے پینے کا سامان جانا ہے. سب نے تقسیم کر لیا, یہ گھر میں وہ پہنچائیں گے, اس گھر میں وہ پہنچائیں گے, اس گھر میں وہ. ایک تھیلا رہ گیا. حضرت عمر مرحوم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ یہ تھیلا جو ہے مجھے مل جائے تو میں اس غریب کے گھر لے جا کے پہنچاؤں. وہ بھی تقسیم ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو موقع نہیں ملا تو حضرت فاروق رضی اللہ عمر فاروق اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر یہ تھیلا جاتا کس کو ہے اور دیتا کون ہے. یہ اسلامی اخلاق. آج اللہ کے جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں جس ماحول میں رہتے ہیں, اگر ہم لوگ اسلام کے ان ماحول کو, ان اخلاق کو 1%, 0.1% بھی ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ڈال لیں تو ہمارے اہل وطن جو ہے وہ کلمہ پڑھیں گے رستے میں چلتے پھرتے, وہ آپ کے دشمن نہیں ہوں گے, وہ آپ کے دشمن نہیں ہوں گے. کیا آپ کا اسلام دشمنی کی کوئی چیز سکھاتا ہی نہیں. والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ, غصے کو کھانے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے. تو جن کی صفت غصے کو معاف کرنے والے اور کھانے والے, وہ کسی کو کیا مار سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیچھا کرنا شروع کیا کہ یہ بوری جاتی کہاں ہے اور کس کے گھر میں پہنچتا اور پہنچاتا کون ہے. کئی دن پیچھا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس تھیلے کو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود نیچے, خود اپنے کاندھے پہ رات کو 2 بجے 3 بجے کے بعد اٹھاتے
اور مدینہ کی گلیوں میں نکلتے اور اس گرمی میں جا کے دروازہ ٹھوکتے دیوار کو اور اندر سے آواز لگتی کہ آ جاؤ. تو امیر المومنین وقت کا وہ اپنے ذمہ اس چیز کو لیتا ہے. اس بڑھیا کو بھی وہ نہیں بھولتا جو بھوکی ہوگی, یتیم ہوگی, بیوہ ہوگی, اور وہاں ان کو کھانا پہنچاتا ہے. یہ تھا اسلامی اخلاق, یہ تھا اسلامی کردار. ہم اپنے سگے بھائی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. ہزاروں بھائی کے بچے, میرے پاس پیسہ اللہ نے دیا ہے, میرے ہزاروں بہت بھائی کے بچے, سگے بھائی کے دور کی تو بات کی بات ہے. حالانکہ مومن المومنون کلهم اخوہ, مومن سب بھائی کے بھائی, سب بھائی بھائی. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہم سب بھائی بھائی ہو گئے. تو اپنے بچوں کو کیا پڑھانا, غیروں کے بچوں کو بھی. آج ہمارے بچے نادار ہو رہے ہیں. آج یہ قوم صرف اس وجہ سے پیچھے پڑی ہے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے. سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول کا جو کلام آیا, کلام اللہ, وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. علم کے بارے میں سب سے پہلا ہوا اقرا, پڑھو. اور وہی امت آج سب سے نادار ہے, سب سے زیادہ ان پڑھ ہے. اس سے زیادہ شرم اور افسوس کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم امت مسلمہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں لوگ, اس لیے کہ کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہے جو اسلامی اخلاق کے بارے میں. آج ابھی میں مالیگاؤں میں آ رہا تھا, اللہ جانتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی. اس سے پہلے ہی بہت آیا مالیگاؤں, نعیم بھائی مرحوم کے رہتے بہت آتا تھا. حضرت مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, میں اسی گھر میں رہتا تھا. حضرت ہمارے بچپن سے استاد تھے. تو تکلیف اس بات کی ہوئی, یہ جو گلیوں میں غلاظت کا ڈھیر ہے, کون کہتا ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ مسلمان ہو اور گندا ہو, النظافت من الایمان, نظافت ایمان کا حصہ ہے. ان اللہ نظیف ویحب النظاف, اللہ خود نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے. ہمارے ہر گھر کے سامنے ٹھیک ہے. کیسے رہتے ہیں اس میں ہم لوگ؟ یہ غریبی کی وجہ نہیں ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, ہم لوگ پورا انڈیا میں گھومتے ہیں, غیر مسلم عورتیں, ہمارے لوگ جب سوتے رہتے ہیں, پتہ نہیں عورتیں بھی جتنی توفیق اللہ دیتی ہے نماز پڑھتے ہوں گے, حسن زن ضرور پڑھتے ہوں گے. اس اندھیرے میں ہندو عورتیں, دوسری عورتیں تو گھر کے باہر جو ہے وہ جھاڑو مارتی ہیں. حدیث شریف میں نظفو اپنی بیوتکم, اپنے گھر کے صحن کو جو ہے صاف رکھا کرو. آج کسی علاقے میں جا کے اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کون سا مسلمانوں کا علاقہ ہے اور کون سا غیر مسلم بھائیوں کا, تو گندگی سے معلوم کر لیجئے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, اور جو خوبصورت ہے, صاف ہے, پاک ہے, وہ غیر مسلم بھائیوں کا. یہ چیزیں جو انہی چیزوں کو پھر واپس امت کے اندر لانا, نوجوانوں کے اندر تعلیمی بیداری لانا. ماں عائشہ پورے امت کے 3 حصے کا علم جو ہے اکیلی مالک تھی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ہماری ماں. آج مسلمان لڑکیوں کے بارے میں بدبو ہے کہ مسلمان پڑھاتے نہیں ہیں, اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے. یہ ہم گنہگار ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے قرآن حدیث میں, کسی کی ایک بچی ہو اس کو پڑھائے وہ جنتی, اس کی تربیت کرے. 2 بچی ہو جنتی, 3 بچی ہو جنتی, 100 بچے میں بھی تو یہ نہیں کہا گیا. کیوں ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے بھائی؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مختصر یہ ہے, ہم جمعیت علماء کے ورکروں کا یہ کام ہے. میں اپنے گھر میں بھلے بھوکا رہ جاؤں, لیکن میرا پڑوسی چاہے وہ کسی مسلک کا ہو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, پہلے اس کے پیٹ کو بھریں گے, پھر اپنا پیٹ ہم بھریں گے. شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
اگر دیوبند میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے پخانے کو روزانہ رات کو 2-2:30 بجے اٹھ کے صاف کر سکتے تھے جب سٹرائک کا تھا، یہ بڑے لوگ ایسے نہیں ہوئے، بڑے لوگ ایسے نہیں ہوئے، یہ ایسے ہی شیخ الہند جمیعت علماء کے صدر ایسے نہیں ہو گئے، مفتی کفایت اللہ جمیعت علماء کے صدر ایسے نہیں ہو گئے، حسین احمد مدنی صدر ہو گئے ایسے نہیں ہوئے۔ روزانہ رات کون صاف کرتا تھا؟ مولانا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم، شیخ العرب والعجم۔ تو یہ صفات اگر ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں بھائی، آج ماشاءاللہ ہمارے نئے صدر محترم بھائی محمود مدنی صاحب جو نئے نئے پروگرام لے رہے ہیں تعلیمی میدان میں، خدمت خلق کے میدان میں، ان سب چیزوں کو دین کا ایک حصہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو گاؤں گاؤں میں لے جا کے پہنچانا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی تعداد ہم مسلمانوں کے بچے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ۔ کیا قیامت کے دن کل اگر ہم کو پوچھے گا اللہ میاں، ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی اگر تمہارے ہاتھ میں ایک آدمی کی بھی داغ مل گئی، ایمان مل گیا، تمہارے لیے سارے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ تو آج اس لیے وقت کم ہے، کبھی اللہ نے توفیق دیا جمیعت علماء ایک ایک لفظ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی جماعت نہیں ہے۔ اس میں شامل ہونا، اپنے لیے دنیا آخرت کے لیے کامیابی سمجھے، اس کے کاموں میں شریک ہونا، اس لیے میرے بھائی خدمت خلق میں لگ جاؤ، خدمت خلق میں لگ جاؤ۔ آج بہت سی جگہ لوگ کہتے ہیں جمیعت علماء میں لوگ جڑتے نہیں ہیں، آپ آئندہ ہفتہ پروگرام لیجئے، ہم لوگوں کو برائیے پارلیمنٹ بند ہونے کے بعد ہم آئیں گے آپ کے ساتھ، مولانا آئیں گے، اور یہاں مالیگاؤں میں ہم لوگ صفائی کا مہم چھیڑتے ہیں، تو آپ کے کارکنان بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ارے مرد تو مرد بڑھیں گے، عورتیں بڑھیں گی، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف عورتوں کو ہوتی ہے اس گندگی کے اندر ان کو رہنا۔ وہ بھی تو انسان ہے نا بھائی، اللہ نے ناک تو سب کو برابر دیا ہے۔ بچیاں تعلیم میں نہیں جا رہی ہیں، جب وہ سنیں گے جمیعت علماء تعلیم میدانی کا پروگرام لے کے آئے، فائنینشیل پروگرام لے کے آئے، تو وہ آپ کو دوست سمجھیں گے کہ دشمن سمجھیں گے؟ یقیناً دوست سمجھیں گے۔ تو اس قیاس اللہ حضر قیاس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم اس مشن کو زیادہ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ چلائیں، اور ہر آدمی اپنے لیے خوش نصیبی سمجھے اور مقابلہ کرے، اور فی ھذا فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کریں، ہم ان سے زیادہ کریں گے، ہم ان سے زیادہ کریں گے، ہم ان سے زیادہ کریں گے، اور اپنے محلے میں کسی ایک غریب کو، ایک بیوہ کو، یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، ایک دن 2 دن 3 دن اس کے گھر میں پیٹ بھر کھانا آپ اس کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ آپ کا غلام نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو کیا چاہتے تھے اللہ کے رسول، یہی تو چاہتے تھے۔ بڑے بڑے کفار اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کے ہی مان لے آئے صلی اللہ۔ اس لیے اخلاق حسنہ کو اختیار کریں، اخلاق حسنہ کو اختیار۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہنس کے پیش تو آؤ، تبسم کا فی وجہ حقیقت صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے تو پیش آؤ۔ کیا عجب چیز ہو گئی، ہم لوگوں کے اندر عجیب مزاج ہو گیا، ایک غریب آتا ہے اس کو ہم دے نہیں سکتے ہیں، کوئی اور مجبوری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ڈائریکٹ دیتے، یا کسی کو بلا کے کہتے تھے بھائی دے دو، یا کسی سے ادھار لے کے دے دیتے، یہی تو ہوتا، دے نہیں سکتے، پریشان ہو جاتے، بد اخلاقی بھی اتر آتے۔ ارے اللہ میاں ہم کو صبح بغیر مانگے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ صبح ہم لوگ نیند سے اٹھتے ہیں، کبھی ہم لوگوں نے یہ کہا یا اللہ
हमको नाश्ता दे दे। मुझे तो ज़िंदगी में याद नहीं पड़ता भाई। हमने कभी कहा अल्लाह से, अल्लाह हमको ज़िंदगी में जो है नाश्ता भी देता है, उसके बाद बीवी के भरोसे पे सो जाते हैं, दोपहर का खाना भी अल्लाह दे देता है, उसके बाद रात का खाना भी दे देता है। और ख़ासकर इस मामले में मौलवियों को खुश होना चाहिए कि उनको तो दाल खाने को मिलता ही नहीं, अल्लाह में पूरे साल बिरयानी खिलाता है ना। तो इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए, इससे बड़ी नेमत और क्या। इसलिए हर च खिदमत कर दो मखदूम खुश, जिसने खिदमत किया हो मखदूम हो। अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखेगा। आप दूसरों के लिए मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको भूखा रख देगा? नामुमकिन। देने के उसके अपने तरीके हैं, देगा। आपकी आजमाइश भी होगी, जब अच्छे काम में लगेंगे तो आजमाइश भी होगी, तो उसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा। बच्चे को बगैर इम्तिहान के आप 3 महीना पहले पढ़ाते हैं, फिर एक इम्तिहान लेते हैं, 6 महीना पढ़ाते हैं, तो उसके बाद इम्तिहान लेते हैं, फिर सालाना पढ़ाते हैं, फिर इम्तिहान देते हैं, प्राइज़ भी देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? हाँ? आज एक बाप है, उसके बच्चे कितने लाडले बाप के लिए, चाहे जितना गरीब हो। बच्चे को घर से भेजा, माँ ने तैयार करके जा स्कूल जा, बाहर निकला, बाप ने देखा और 10 बच्चों के साथ खेल रहा है, तो वो सारे मोहल्ले के बच्चों को बुला के तो मारना शुरू नहीं करेगा, अपने बच्चे को बुलाएगा तो थप्पड़ के जल्दी जा स्कूल में। एक बच्चे के साथ मोहब्बत की वजह से मारा या दुश्मनी की वजह से? हाँ, यकीनन मोहब्बत की वजह से मारा। तो अल्लाह ताला भी आजमाइशों में डालता है। अल्लाह ताला हम लोगों को बगैर आजमाइश के पास कर दे, ये भी तो उसके कुदरत में है ना भाई। इसलिए अल्लाह ताला हम लोगों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जमीयत उलमा से ज़्यादा जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत से लोगों के दिल में शुकूक शुबात, ये जमीयत क्या चाहिए? अरे जमीयत कुछ भी नहीं है, यही जमीयत खिदमत खल्क़ करो, ये जमीयत बस खिदमत खल्क़ करो, ये जमीयत। चाहे किसी को एक दिन आ जाओगे।